ادا کی ہے اور پھر آتے ہیں وہ تیسری نعت ہیں اور وہ قصیدے کا اثر یہ کہ نماز کے وقت وہ چلتے ہوئے مسجد تک پہنچے اور یہ بھی آپ کے جو ہے قصیدہ ہے آپ کے جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں مسیح کو چادر عطا کی بربت سلما مرا بخشن دئی ذوق ہفتے این خطا اندیش را اینک نشائن متائے خویش را تو بھی میرے دل کو میری خطاؤں کو بخش دے میرے کلام میں وہ چیز دے دے جس سے میں اپنی متا اپنی دولت خویش کو آپ تک حاصل کر سکوں. تو آج کا ہمارا میسج یہی ہے کہ اگر اس کو مختصراً دیکھا جائے کہ اٹ از اے بلیسنگ اینڈ پیس اور محبت جو اردو زبان نے جو نعت کو ترقی دی ہے. لوگ نہیں جانتے کہ فارسی کے بعد سب سے اہم زبان اردو زبان ہے. میں ہر جگہ ایک پیغام یہ ضرور دیتا ہوں کہ برائے کرم اردو ایک ایسی زبان ہے اسے سیکھیے جو کمپلیٹ جتنا بھی ہمارا اثاثہ ہے دین کا وہ اس میں ہے. اسے پڑھیے اسے سمجھیے. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں امن و سلامتی کا. آج کے حالات میں پوری امت کے لیے امن ہو سلامتی ہو اور بھائی چارگی بڑھے اور محبت بڑھے اور رسول اللہ کا پیغام یہی تھا. اللہ کے رسول نے جو پیغام امن کا دیا وہی ہم دینا چاہتے ہیں. اور نعت کے حوالے سے اب تک جو غلط فہمیاں رہی ہیں کہ یہ مسجد میلاد شریف سے متعلق رہی ہے میں اس کو ایک کیریکٹر کی شکل میں لیا جانا چاہیے اور جو اس میں تخلیقی ادب اس نقطۂ نظر سے اس کو سمجھا جانا چاہیے پڑھا جانا چاہیے. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب تشریف لائے اور ان کے خطاب سے یہ اندازہ ہوا کہ نعت صرف شاعری نہیں ہے بلکہ وہ سیرت اور کردار کی تعمیر میں اور خود حضور کی رحمت اللہ عالمین ہونے کی حیثیت اس کی وسعت کا ایک ذریعہ ہے. نام صحیح سے نہیں بول پاتے آپ کو الفاظ نہیں ملتے چند زبانیں ایسے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا ایک دم